ہم بات کر رہے ہیں اس اہم تاریخی معاہدے کی جو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ طے پا چکا ہے۔ اب اس معاہدے کی اہمیت کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے، بریک سے پہلے ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن اب ہم بات کریں گے کہ اس کے خطے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، دوسرے ممالک اس کو کیسے دیکھیں گے، کیونکہ ایکسپینشن کی بات بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ انس ملک، بیورو چیف ایشیا ون، اور ڈاکٹر حامد المشرقی، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، انس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے، صرف پیس آف پیپر نہیں ہے، اس کے جو آگے جو امپیکٹ ہیں وہ بڑے دور رس ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اب ہم ایک پر حملہ تمام ممالک کے اوپر، تینوں ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، تو انڈیا جو سب کچھ خطے میں کر رہا ہے، اسرائیل جو سب کچھ خطے میں اس وقت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، افغانستان جو سب کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی کیا ہائی لائٹ ہوں گی کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی مل کر کھڑے ہوں گے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر طیب اردگان نے بھی بات کی، فیلڈ مارشل صاحب نے بھی، کہ اب یہ اس کی ایکسپینشن کے اندر وہ جو 7 وزرائے خارجہ کے اجلاس ہوتے رہے، آپ کو یاد ہوگا مستقبل قریب میں ہمیں 6-7 ممالک اور 7 ممالک کا ایک اتحاد بنتا بھی نظر آ رہا ہے، اسٹریٹجک حوالے سے، دفاعی حوالے سے۔ اس کے اندر ایجپٹ شامل ہوگا، اس کے اندر بحرین شامل ہو سکتا ہے، اس کے اندر کویت شامل ہو سکتا ہے، اس کے اندر یو اے ای کی بھی کچھ بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد عمان کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ 6-7 ممالک جو ہیں یہ بڑے یقین ہیں، اور پاکستان کی کوششیں ہیں کہ خطے کے اندر ایک ایسا دفاعی اتحاد وجود میں آ جائے جس کے بعد جو بیلنس آف پاور کی بات ہوتی ہے، جو اسرائیل نے اپنے حق میں کیا ہوا ہے امریکہ کی حمایت کے ساتھ، یورپ کی حمایت کے ساتھ، جو کہ ان کی انکنڈیشنل حمایت ہے، اس کو بیلنس کیا جائے گا۔ اور دوسری جانب یہ کہ جب اتنی آپ کی ڈیٹرنس ہو جائے گی تو چاہے وہ انڈیا ہو یا اسرائیل ہو، ان کی جرت نہیں ہوگی حملہ کرنے کی، بلکہ اس کو پاکستان سمیت جو خطے کے جو 6 یا 7 ممالک بھی اگر ایک بڑھ کر بڑے اتحاد کی شکل لے لیتے ہیں، اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا، یہ اگلے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر آپ کو یہ اتحاد جو ہے یہ ایکسپینشن کرتا نظر آئے گا۔ اور ٹھیک ہے۔ موجودہ یہ جو 3 ممالک کا ایگریمنٹ ہے، اس کے اندر اکنامیکل کوآپریشن بھی آپ کو نظر آئے گا، ایک دوسرے کی معیشت میں بھی ہیلپ ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہیں جو کہ کئی جگہ پر پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے خراب ہوتے تھے، وہ اب بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اسپیشلی ترکی اور سعودی عرب کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ انس، آپ نے مشرقی صاحب کی جو ایک پیش گوئی ہے وہ آپ نے سنی ہے کہ اس میں یقینی طور پر جن تمام ممالک کے انہوں نے نام لیے ہیں خطے کے، وہ تمام ممالک آلریڈی پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن میں کسی سطح پر کوآپریشن جو ہے مختلف لیولز کے اوپر پہلے سے جاری ہے، تو مزید اس کے اضافے کی بھی ہے۔ آپ اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ ابھی ہم ایران اور جو امریکہ کے مذاکرات ہیں، اور اس میں پاکستان کا ایک جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثر و رسوخ موجود ہے، پاکستان کی ثالثی موجود ہے، تو کیا اس پیکٹ کا اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اثرات آپس میں گڈمڈ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پازیٹیولی؟ بالکل بالکل نظر آئیں گے۔ اس پیکٹ کے بارے میں تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ پیکٹ، جیسے مشرقی صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹرکی وزٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو وہ نیٹو کے حوالے سے وہ وزٹ تھا، نیٹو سمٹ کا وزٹ تھا۔ 22 سال بعد نیٹو سمٹ ہو رہی تھی ٹرکی میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انقرہ کا دورہ کیا تھا، استنبول کا دورہ نہیں کیا تھا، انقرہ کا دورہ کیا تھا۔ تو اس تناظر کے اندر جو انڈرسٹوڈ سی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی پیکٹ ہوا ہے اس میں امریکی ناٹ کم از کم ضرور شامل ہوگی، یا ان کو ان کی جسے کہتے ہیں ان کو لوپ میں لے کے ان کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ضرور شامل ہوگی، اور اس کے تحت ایک جو نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر جو ہے، جو افیکٹو نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کی ڈیفینیشن آتی ہے، جس میں لانگ ٹرم کے اندر، لانگ ٹرم کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شارٹ ٹرم میں نہیں، کہ اگر کوئی ریجنل ری الائنمنٹس ہوتی ہیں یا سیکورٹی وائز ری الائنمنٹس ہوتی ہیں، کہ امریکہ اگر سکپ کرے، امریکہ اگر نکلے ریجن سے، تو پھر اس تناظر کے اندر میرے خیال سے یہ ویکیوم جو ہے وہ پاکستان بھر سکتا ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں جو ایرانی ڈیمانڈ بھی اگر آتی ہے کہ امریکہ اڈے خالی کرے ریجن سے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نیگوسیشنز کے اوپر آتا ہے، اور پاکستان اس ویکیوم کو بھرنے کی یا خلا کو پر کرنے کی پوزیشن میں نظر آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے مشرقی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ویکیوم جس کو بھرنے کی بات کر رہے ہیں انس، بالکل تو پاکستان اس وقت وہ ویکیوم کسی حد تک جو ہے وہ آلریڈی خطے کے اندر وہ رول پلے کر رہا ہے کہ وہ ویکیوم بھر رہا ہے؟ اگر
کسی کے بھی کوئی تحفظات ہیں ملک کے تو وہ ان ممالک کے درمیان میں ایک ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے اور اس رول کو جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ایران ہے ان کے جو تحفظات ہیں امریکہ کو لے کر ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ اور یہ جو پیکٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق جس وقت ہوا تو اس مارکہ حق کو سامنے رکھ کے بہت سارے پیکٹ ہمارے سامنے آئے. تو اب ایک اور پیکٹ سامنے آیا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے کیا ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایران اور امریکہ کے درمیان مزید جو خلیج ایک بڑھ رہی ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان خطے میں جیسے انس نے بھی کہا، میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان بالکل ویکیوم بھی یہ فل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کر بھی رہا ہے. لیکن پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو خطے میں امریکہ کو کبھی بھی نہیں تھا اور اب موجودہ اس جنگ کے بعد تو بالکل بھی نہیں رہا، اور وہ ہے جو پاکستان کو تمام فریقین کا ایک بڑا بھاری اعتماد حاصل ہے. جبکہ امریکہ کے معاملے میں تو مکمل طور پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے، ایون عرب کنٹریز کی طرف سے، کہ یہ جو اڈے ان کی حفاظت کے لیے تھے وہ ان کے لیے ہی وبال جان بن گئے اور اسرائیل کی صرف حفاظت کی گئی. دوسری جانب پاکستان نے جس انداز میں مکمل طور پر رول ادا کیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جو مصالحت کرانے کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، ایم او یو کے حوالے سے، اس کے بعد پاکستان نے ایک اپنا سٹیچر بنا لیا. پاکستان کا ایک کردار اب میرا خیال یہ کہ خطے کے اندر پرماننٹ بنیادوں پر اسٹیبلش ہوگا انشاءاللہ، جس کے اندر جہاں پر جو ریجنل کانفلکٹس ہیں اس میں پاکستان کو نہ صرف سنا جائے گا، پاکستان کی بات مانی جائے گی، پاکستان کی گارنٹیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. بلا شبہ اس کے اندر اور بہت سارے ممالک کا کردار ہے، ایجپٹ کا انڈیا ہے، کی چیخیں چائنا آپ کا کو ہے، سنائی بہت دینی سارے. شروع ہو گئی ہیں یا ابھی آئیں گی؟ بالکل نہیں، نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، ابھی ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ساری جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی ختم ہوئی، اس کے باوجود جس انداز میں نیئر پاکستان اپنا کردار بیک چینل ڈپلومیسی میں ادا کرتا رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے کہ ہر حالت میں اس جنگ کو ختم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستان ہی اتنے خطرناک، یہ ایک اٹس اے ویری سینسیٹیو میٹر جس میں پاکستان جس انداز میں چل رہا ہے، اور پاکستان کی کوشش ہے کہ اس کو ہر حالت میں جنگ کو مستقل طور پر ختم کرایا جائے. اٹ از اے گریٹ ٹاسک، اور پاکستان کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اتنی ہمت کے ساتھ ان دونوں جو فریقین، جن کے دونوں کے آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ساتھ دونوں کے انٹرنل ایشوز بھی ہیں. ایران کا ہارڈ اسٹیٹ کا ایشو ہے، ایران کے ہارڈ لائنرز اور پاسداران انقلاب کا ایشو ہے، دوسری جانب یو ایس اے میں یہودی لابی اور ان کا ایشو ہے. ان سب کے باوجود پاکستان جس انداز میں کردار ادا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان فیوچر نہ صرف پاکستان اس اتحاد کو ایکسپینڈ کرے گا، بلکہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان بد اعتمادی یا ایک تھریٹ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، تاکہ وہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ مسلم بلاک کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے. آئندہ کے جو 20 30 40 سال ہیں وہ دنیا کے اندر بہت ساری چینجز کے سال ہونے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، دولت کی تقسیم کے حوالے سے، فوڈ کرائسس کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. تو مسلم امہ کا آپس میں کسی بھی حالت میں دشمنی میں آنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. اور پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ ترکی، سعودی عرب، ایران، قطر، خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کا باہمی اعتماد کے ساتھ پاکستان ایز اے ایلڈرلی رول ادا کرے، ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرے. اینڈ دس از ہاؤ آئی کین سی دا فیوچر. انس، امریکہ کیسے دیکھے گا اس معاہدے کو؟ وہاں پر اندر کیا ایک آپ کو جو ہے وہ وائبز نظر آ رہی ہیں؟ میرے خیال سے یو ایس اس کو ویلکم کرے گا، اس پورے پروسیس کو یو ایس ویلکم کرے گا. اور ایز اے سیڈ کہ یہ جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ٹرکی اور سعودی عرب کا ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یو ایس امریکہ کے اڈے دونوں ترکیہ میں بھی ہوسٹ کیے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی ہوسٹ کیے جاتے ٹھیک ہے. ہیں. تو اس تناظر میں اس پورے پرسپیکٹو میں یا اس تناظر کے اندر میرے خیال سے اس پوری جو ایکسرسائز تھی اس میں یو ایس لوپ میں یا ٹیسٹلی لوپ میں ضرور تھا، اور کم از کم سعودی عرب اور ٹرکی کی طرف سے ایز بینگ اسٹریٹجک پارٹنرز. تو میرے خیال سے یو ایس اس پوری موو کو ویلکم کرے گا، اس کو اپوز نہیں کرے گا. جی مشرقی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ یہاں میں چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا کہ شاید انس، ہم اگر اس کو تھوڑا سا امریکہ کا پرو اسرائیل ہونے کے ایسپیکٹ سے دیکھیں تو وہاں پر امریکہ کو تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوگی کہ یہ بہرحال اٹس اے کلیئر میسج فار دا اسرائیل کہ دے کین ناٹ
play around it easily. جیسے کہ ان کا دل کرتا تھا کہ وہ کبھی ہمسایہ کبھی وہ لبنان میں بمباری کر دیتے ہیں, کبھی وہ جارڈن میں بمباری کر دیتے ہیں, اور کل کو اگر اس ایکسپینشن میں کسی بھی طرح پاکستان بات کرتا ہے یا عرب ممالک کے جارڈن بھی اس میں آئے یا باقی خطے کے ممالک آئیں, سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے ان کو بہرحال بہت پریشانی ہوگی کہ طیب اردگان, محمد بن سلمان, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف ایک جگہ پر اکٹھے ہیں. اٹس اے کلیئر میسج ٹو اسرائیل. Obviously, امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا. سو اس حوالے سے اٹ ول بی کنسرننگ ان لانگ ٹرم فار امریکن. اس وقت تو امریکن پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو ویلکم کریں گے, ہر وہ چیز جو ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس دلدل سے نکال دے. لیکن ان لانگر ٹرم میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پہ رزسٹ کرے گا اور اسرائیل تو لازمی طور پر. ٹھیک ہو گیا. یقینی طور پر بہت ہی امپورٹنٹ معاہدہ ہے جس کا پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ ہم اثرات دیکھیں گے, لیکن پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ اب اس دور میں داخل ہو چکے ہیں, اس معاہدے میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ تینوں ممالک پر حملہ جو ہے تصور کیا جائے گا. یہاں ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پر جو کشمیر کے الیکشن ہے پونچھ ڈویژن کے, اس پر بات کریں گے. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو رفٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی ایک جو لانگ مارچ کی کال ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے.